اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا لعنه اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس سے ہی شرک کی مذمت کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کی مذمت فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو مشرکین تھے، انہوں نے جو معبود بنائے ہوئے تھے، ان کی کیفیت کیا تھی؟ اس آیت میں اس کے بارے میں بتایا ہے۔ فرمایا ان يدعون من دونه الا اناثا، اور وہ نہیں پکارتے اللہ تعالیٰ کے علاوہ مگر زنانہ قسم کی چیزوں کو۔ بعض مفسرین اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم فرماتے ہیں کہ عرب کے مشرکین لات، منات اور عزیٰ کی پرستش کرتے تھے۔ تو یہ لات، منات، عزیٰ یہ سب عورتوں کے نام ہیں۔ لات یہ اللہ کی مؤنث ہے، اور عزیٰ یہ عزیز کی مؤنث ہے، اور منات یہ منان کی مؤنث ہے۔ تو انہوں نے اپنے معبودوں کے زنانہ نام رکھے ہوئے تھے، تو رب تعالیٰ کو چھوڑ کر زنانہ قسم کی چیزوں کو پکارتے ہیں۔ یہ جو لات تھا، یہ اصل میں ایک ملنگ کا نام تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ جب یہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی قبر پر عرس کرنا شروع کر دیا، بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے۔ پھر اس کا بت بنا کر مکہ مکرمہ میں نصب کر دیا اور اس سے مدد مانگنی شروع کر دی، اور کہتے تھے یا لات اغثنی، اے لات میری مدد کر۔ اور عزیٰ ایک پری تھی جو کہ مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر کبھی ظاہر ہوتی تھی، کبھی چھپ جاتی تھی۔ وہاں پر بھی موٹے موٹے بڑے بڑے صحت مند ملنگوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہاں پانی بھی تھا اور کچھ درخت بھی لگے ہوئے تھے، لوگوں نے وہاں مکان بنا لیے تھے۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ عزیٰ کو جا کر ختم کر دو، کیونکہ مجھے اس کی پوجا سے بہت تکلیف ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ملنگوں کو وہاں سے بھگا دیا، درخت کاٹ دیے، مکان سارے گرا دیے، اور واپس آ کر رپورٹ پیش کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ عزیٰ کو تو چھوڑ دیا۔ کہنے لگے حضرت وہاں تو کوئی شے نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ جا کر عزیٰ کو ختم کر دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دوبارہ گئے تو امرأۃ ناشرۃ رأسہا، ایک عورت ہے، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے، سر میں مٹی ڈال رہی ہے اور زور زور سے چیخیں مار مار کر رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کفرانک یا عزیٰ، عزیٰ تیرا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا اور فرمایا تلک العزیٰ لن تعبد بعد ذلک اليوم، یہ عزیٰ تھی جو ختم ہو گئی، آج کے بعد اس کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور منات بھی ایک آدمی کا نام تھا۔ تو یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی قوی ذات کو چھوڑ کر کمزوروں سے مانگتے ہو، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے، اسی لیے اس کو صنف نازک کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ بنے گا کہ نہیں پکارتے تم اس اللہ تعالیٰ کے سوا مگر زنانہ قسم کی چیزوں کو، یعنی کمزور کو پکارتے ہو،
جو کچھ کر نہیں سکتے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ سارے اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی بنانے کے لیے تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لا يستنقذوه منہ، تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے، یعنی عابد بھی کمزور ہے اور معبود بھی کمزور ہے، عبادت کرنے والا بھی کمزور ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے۔ تو یہ زنانہ یعنی کمزور قسم کی چیزوں سے مرادیں مانگتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں پکارتے مگر وہ شیطان کو جو سرکش ہے، مردود ہے۔ اب دیکھیں کہ اب براہ راست تو شیطان کو کوئی نہیں پکارتا، مگر شیطان کی بات مان کر غیر اللہ کو پکارنا در حقیقت شیطان ہی کو پکارنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہا تھا نا یا ابتی لا تعبد الشیطان، کہ اے میرے باپ تو شیطان کی عبادت نہ کر، یعنی جو کچھ آپ کر رہے ہیں شیطان یہی چاہتا ہے، لہٰذا اس کی چاہت کے مطابق کام کرنا گویا ایسا ہی ہے کہ اس کی عبادت کرنا ہے۔ رہا شیطان کا سرکش ہونا، کہ شیطان سرکش کس طرح ہے، تو اس کو یہاں سمجھو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے شیطان نے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے اس کے آگے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب شیطان کی سرکشی دیکھو، کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں۔ سورۃ الحجر میں ہے 14ویں پارے میں، کہنے لگا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میں وہ نہیں ہوں کہ ایک ایسے انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو تانے دینے لگا، کہنے لگا ھذا الذی کرمت علی، یہ وہ ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت بخشی ہے۔ تو اس سے بڑی سرکشی اور کیا ہو سکتی ہے، ایسے سرکش کے تم تابع دار ہو، رب تعالیٰ کی بات تم نہیں مانتے، لہٰذا لعنہ اللہ، اس مردود شیطان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ وقال، اور شیطان نے کہا لأتخذن من عبادک، البتہ ضرور بناؤں گا میں تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضا، حصہ مقرر کیا ہوا۔ یعنی شیطان نے اللہ کو چیلنج دیا کہ یہ جتنے بندے ہیں نا، یہ انسان ہیں، یہ سارے تیرے نہیں رہیں گے، میں ان کو اپنا پسندیدہ بناؤں گا۔ کیا کروں گا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور میں ان کو آرزویں دلاؤں گا، یعنی آرزویں دلاؤں گا گناہ پر آمادہ کر کے، یہ کہوں گا کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، گناہ کروا لوں گا اور پھر کہوں گا کہ تم کہو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ان کو ضرور حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پس وہ ضرور کاٹیں گے جانوروں کے کانوں کو۔ اب دیکھو مشرک اس طرح کرتے تھے کہ جانور کا کان تھوڑا سا کاٹ کر اس پہ نشان لگا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جانور لات کے لیے وقف ہے، یہ جانور عزا کے لیے وقف ہے۔ جس طرح آج کل کرتے ہیں نا کہ یہ جو بازاروں میں آوارہ گائیں وغیرہ پھرتی نظر آئیں گی، گلے میں ان کے کپڑا بندھا ہوا ہوگا، ان کا کوئی مالک نہیں ہے، تو یہ مشرک قسم کے لوگ اپنے پیروں کے نام پر وقف کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے، بلکہ یہ گائے اگر کسی کے سودے میں، کسی کی دکان کی چیز میں منہ بھی مارے تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ بابا جی پیچھے ہو جاؤ، اس کو مارتے نہیں ہیں کہ کہیں یہ بیبی جی ناراض نہ ہو جائے، تو اگر یہ ناراض ہوگی تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ اب دیکھو ہندو تو واقعتاً گائے کو ماتا کہتے ہیں، مسلمان بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے، مسلمانوں نے بھی اس کو ماں بنایا ہوا ہے۔ اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت تردید فرمائی۔
7वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तरदीद फरमाई, फरमाया मा जअल अल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हामिम वलाकिन्नल्लज़ीन कफ़रू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब व अक्सरुहुम ला यअक़िलून, कि अल्लाह ताला ने ना तो बहीरा कुछ बनाया है, ना साइबा, ना वसीला और ना हाम, बल्कि काफिर अल्लाह ताला पर झूठ और इफ्तिरा करते हैं, ये अक्सर अकल नहीं रखते। लिहाजा याद रखना कि ये जो बकरे छितरे इनका कब्रों पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, ये शिरक है। बड़ा जानवर तो दरकिनार, मक्खी की वजह से भी एक आदमी जन्नत में गया और एक जहन्नम में गया। हज़रत तारिक बिन शहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं। एक तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह थे, जो कि तबा ताबी हैं, जिन्होंने उंदलस फ़तह किया था, वो और हैं। ये तारिक बिन शहाब हैं। तर्जुमानुस सुन्नह में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक रिवायत है, वो फरमाते हैं कि आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ़ एक मक्खी की वजह से एक आदमी जन्नत में गया और एक आदमी दोज़ख में गया। लोगों ने ताज्जुब से पूछा, है रसूलल्लाह ये कैसे? फरमाया कि किसी कौम का एक बुत था, तो उस कौम का दस्तूर था कि कोई शख्स उस बुत पर चढ़ावा चढ़ाए बग़ैर उधर से गुज़रता नहीं था। तो इत्तेफाक से उधर से दो शख्स गुज़रे। उन लोगों ने अपने दस्तूर के मुताबिक उनमें से एक शख्स से कहा कि भाई इस पर कुछ ना कुछ तो चढ़ावा चढ़ाते जाओ। तो उन दोनों शख्सों में से एक ने कहा कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊँ? तो लोगों ने कहा एक मक्खी चढ़ा दो। तो उसने एक मक्खी उस पर चढ़ा दी, बुत पर। वो दोज़ख में गया क्योंकि उसने रब को छोड़ दिया। अब दूसरे से कहा कि तुम भी इस पर कुछ चढ़ावा चढ़ाओ। उसने कहा कि मैं अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी और के नाम पर न्याज दे ही नहीं सकता। तो ये सुनकर उन्होंने उस शख्स की गर्दन मार दी, वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो ये हदीस याद रखना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला आमुरन्नहुम, और शैतान ने कहा मैं उनको ज़रूर हुक्म दूँगा, फलयुग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह, बस अलबत्ता वह ज़रूर तब्दीली करेंगे अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें में, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों में तब्दीली करेंगे। तफसीर कबीर वग़ैरह में आता है कि ये जो अल्लाह की तख्लीक का तब्दील करना है, ये भी बहुत सख्त गुनाह है। तफसीर कबीर में कि दाढ़ी का मुंडवाना, ये भी अल्लाह की तख्लीक के बदलने की मद में है, क्योंकि मर्दों की अल्लाह ताला ने दाढ़ी बनाई है, एक मुट्ठी से कम करें या बिल्कुल मुंडवाएं, दोनों का एक ही हुक्म है। इसी तरह औरतें अपने सर के बाल कटवाएं, तो ये भी अल्लाह ताला की तख्लीक को बदलने वाली है। इसी तरह बाज़ औरतें अपनी भवें साफ़ करती हैं, वो भी इसी मद में है। हाँ, छोटी बच्चियों का मसला अलग है, वो उसकी जद में नहीं आती। तो शारे की इजाज़त के बग़ैर अपने बदन के किसी भी हिस्से में किसी भी किस्म का तसर्रुफ़ करना, ये अल्लाह ताला की तख्लीक को बदलना है, और ये शैतानी कार्रवाई है। फरमाया वमन यत्तखिज़िश्शैतान वलिय्यम मिन दूनिल्लाहि, और जिसने बनाया शैतान को दोस्त अल्लाह ताला के सिवा, फ़क़द खसिर खुसरानम मुबीना, पस तहक़ीक़ उसने नुकसान उठाया, खुला नुकसान उठाना। यईदुहुम, शैतान उनके साथ वादा करता है, वयुमन्नीहिम, और उनको आरज़ुएँ दिलाता है। वमा यईदुहुमुश्शैतानु इल्ला गुरूरा, और शैतान वादा नहीं करता मगर धोखे का। उलाइका मअवाहुम जहन्नम, यही लोग हैं इनका ठिकाना दोज़ख है। वला यजिदून अन्हा महीसा, और वो नहीं पाएंगे दोज़ख से छुटकारे की कोई जगह। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको दोज़ख से महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।